بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی 23 سال سے پاکستان میں اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے کہ یہاں معاشرے اور ریاست کی تعمیر دیانت اور انصاف کے ان اصولوں پر کی جائے جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں۔ اس کے پیش نظر پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا ہے جو خلافت راشدہ کے نمونے پر کام کرے، ظلم، ناجائز استحصال اور اخلاقی بے راہ روی کی ہر شکل کو مٹائے اور زندگی کے ہر پہلو میں عدل قائم کر دے، جو ایک خادم خلق ریاست ہو، ہر شہری کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کی ضمانت دے، تمام جائز ذرائع سے ملک کی دولت بڑھائے اور اس دولت کی منصفانہ تقسیم کا انتظام کرے، جو صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست ہو۔ عوام اپنی آزاد مرضی سے جن لوگوں کو اس کا اقتدار سونپنا چاہیں وہی انتخابات کے ذریعے سے برسر اقتدار آئیں، اور جنہیں اقتدار سے ہٹانا چاہیں ان کو انتخابات کے ذریعے سے بآسانی ہٹا سکیں۔ انہی مقاصد کے لیے جماعت آئندہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ملک کو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان مسلمانوں کی قربانیوں سے قائم ہوا ہے، اور یہ قربانیاں انہوں نے اس غرض کے لیے دی تھیں کہ یہاں وہ اسلامی احکام اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے یہاں کسی نظریاتی کشمکش کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے طے شدہ سمجھی جانی چاہیے کہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے۔ پاکستان کا قیام اس وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ مسلمانوں نے نسل، علاقے، زبان اور طبقات کے تمام تعصبات کو دل سے نکال کر محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے قیام کے لیے متحدہ جدوجہد کی تھی۔ اسی اتحاد کی بدولت وہ علاقے مل کر ایک ملک بن گئے جن کے درمیان نہ زبان ایک تھی، نہ رہن سہن کا طریقہ ایک تھا، اور نہ کوئی جغرافی اتصال پایا جاتا تھا۔ آج بھی یہی اتحاد اس ملک کی وحدت و سالمیت کے لیے واحد ضمانت ہے۔ ملک کی آبادی کے مختلف عناصر میں یگانگت کے احساس کو برقرار رکھنے اور نشو و نما دینے کے لیے یہ قطعی ناگزیر ہے کہ اس اسلام پر عمل کیا جائے جس کے نام سے یہ ملک وجود میں آیا ہے، اور سیاسی، معاشرتی اور معاشی حیثیت سے مکمل انصاف قائم کیا جائے جس سے ملک کے تمام علاقے اور باشندگان ملک کے تمام گروہ اور طبقے اپنے حقوق کے معاملے میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ جماعت اسلامی نے اپنے اسی نقطہ نظر کے مطابق ایک مفصل منشور مرتب کیا ہے جس میں آئین، قانون، نظم و نسق، تعلیم، مذہبی و اخلاقی اصلاحات، معاشی اصلاحات، قومی صحت، اسلامی فرقوں کے حقوق، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق، خارجہ پالیسی اور پارلیمانی پالیسی کے بارے میں جماعت کے پروگرام کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آئین کے مسئلے کو لیا گیا ہے۔ آئندہ انتخابات کے متعلق یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی وجود میں آئے گی اس کو 120 دن کے اندر ملک کا آئین بنانا ہوگا، اور اس کی طرف اقتدار صرف اس صورت میں منتقل ہوگا جب وہ مقررہ مدت کے اندر آئین بنا لے گی اور اس کے بنائے ہوئے آئین کو صدر کی توثیق حاصل ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے منشور میں اس کام کو ممکن اور آسان بنانے کے لیے یہ بات تجویز کی ہے کہ قومی اسمبلی نئے سرے سے کوئی آئین بنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ 1956 کے آئین میں 4 ضروری ترمیمات کرنے کے بعد اس کو ملک کا آئین قرار دے دے تاکہ اقتدار جلدی سے جلدی عوام کے نمائندوں کی طرف منتقل ہو جائے اور ایک جمہوری حکومت ملک میں کام کرنا شروع کر دے۔ باقی جو تغیر و تبدل بھی اس آئین میں کرنا مطلوب ہو وہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ 4 ترمیمیں جو 1956 کے آئین میں ہم کرنا چاہتے ہیں: آبادی کی بنیاد پر نمائندگی، 1 یونٹ کی تنسیخ، مغربی پاکستان کے سرحدی علاقوں کو پاکستان میں پوری طرح ضم کر لینے، اور ملک کی سالمیت کو محفوظ رکھتے ہوئے صوبوں کو مکمل علاقائی خود مختاری دینے کے بارے میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ترمیموں کے بعد یہ آئین ملک کے موجودہ حالات کے مطابق ہو جائے گا اور اس پر جمہوری حکومت اپنے کام کا آغاز کر سکے گی۔ مشرقی پاکستان کی معاشی پسماندگی دور کرنے اور اس کو ہر لحاظ سے مغربی پاکستان کے برابر لانے کے لیے
ہمارے منشور میں ایک واضح پروگرام پیش کیا گیا ہے جس کے چند نمایاں اجزاء یہ ہیں: 1. مشرقی پاکستان کے کمائے ہوئے زر مبادلے کو مرکزی مصارف میں اس کا حصہ رسدی وضع کرنے کے بعد پورا کا پورا مشرقی پاکستان ہی میں صرف کیا جائے، اور جب تک معاشی نامساوی رفع نہ ہو بیرونی قرضوں اور غیر ملکی امداد کی تقسیم میں اس کو ترجیح دی جائے گی۔ 2. کرنسی، زر مبادلہ، مرکزی بینکاری اور بیرونی تجارت وغیرہ امور کے انتظام کے لیے ایک بورڈ قائم کیا جائے گا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے ارکان کی تعداد مساوی ہوگی، اور ان کا انتخاب قومی اسمبلی کے ہر علاقے کے ارکان علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ 3. مشرقی پاکستان میں سرمایہ کی تشکیل اور سرمایہ کاری کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ 4. مشرقی پاکستان کے جتنے ڈپازٹ اور پریمیم بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو وصول ہوں گے وہ پوری طرح وہیں استعمال کیے جائیں گے۔ 5. ملک کے وسائل کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ دونوں بازوؤں میں فی کس آمدنی مساوی ہو جائے۔ 6. مرکزی ملازمتوں میں آئندہ تقررات آبادی کے تناسب سے کیے جائیں گے۔ 7. مشرقی پاکستان کو دفاع کے معاملے میں ہر لحاظ سے خود کفیل بنایا جائے گا، اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک ڈیفنس کونسل قائم کی جائے گی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے ارکان کی تعداد مساوی ہوگی۔ 8. بحریہ کا ہیڈ کوارٹر مشرقی پاکستان منتقل کر دیا جائے گا، اور فوج اور فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف مستقل طور پر مشرقی پاکستان میں متعین کیے جائیں گے۔ 9. مشرقی پاکستان میں سیلابوں کی روک تھام، گنگا اور تیستا دریاؤں پر بیراجوں کی تعمیر، برہم پترا بیراج اور پل کے منصوبے اور آبپاشی کے منصوبوں کو عمل میں لانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے منشور میں ملک کے قانونی نظام کی اصلاح کے لیے بہت سی تجاویز پیش کی ہیں، جن میں خاص طور پر 4 چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ 1. اسلام کے ان تمام احکام کو قانونی حیثیت دینا جو ایک اسلامی مملکت میں رائج ہونے چاہیے، اور خاص طور پر ان اخلاقی برائیوں کو ممنوع قرار دینا جنہیں اسلام از روئے قانون روکنا چاہتا ہے۔ 2. عورتوں کو شریعت کے عطا کردہ حقوق دلوانے کے لیے قوانین بنانا۔ 3. شخصی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی پر ناروا پابندیوں کو ختم کرنا۔ 4. انصاف کو آسان اور سستا بنانا۔ مسلمانوں کو اسلامی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانے کے لیے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تمام ذرائع نشر و ابلاغ اور ذرائع تعلیم سے کام لے کر مسلم عوام میں اسلامی عقائد اور تعلیمات کا ضروری علم پھیلایا جائے۔ مساجد کو مسلم معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جائے اور ان کے لیے تربیت یافتہ امام اور خطیب تیار کیے جائیں۔ اوقاف کا صحیح انتظام کیا جائے۔ مسلمانوں کو دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے ترغیب بھی دی جائے اور تمام ممکن سہولتیں بھی بہم پہنچائی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بحیثیت مجموعی ملک کی اخلاقی اصلاح کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا جائے، ان اسباب کو رفع کیا جائے جن سے جرائم اور بد اخلاقیوں کو فروغ نصیب ہوتا ہے، اور عوام میں اتنا اخلاقی شعور پیدا کیا جائے کہ وہ شہریوں کی حیثیت سے خود اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لگے۔ معاشرے کی تعمیر میں ہم تعلیم کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی اصلاح کے لیے ہم نے ایک مفصل پروگرام بنایا ہے جس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ ملک میں اس وقت جو کئی تعلیمی نظام رائج ہیں اور ان کو بتدریج ختم کر کے ایک ہی نظام رائج کیا جائے گا جس میں تعلیم صرف علوم و فنون پڑھانے تک محدود نہ ہوگی بلکہ ہر شعبے میں لازمی طور پر اخلاقی تربیت بھی شامل ہوگی، تاکہ معاشرے اور ریاست کے لیے خدا ترس اور فرد شناس کارکن تیار ہو سکیں۔ کم سے کم مدت میں ملک سے ناخواندگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابتدائی تعلیم لازمی اور مفت اور ثانوی تعلیم مفت کر دی جائے گی، اور تعلیم کو سستا کیا جائے گا تاکہ کوئی باصلاحیت نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ استادوں کے لیے معقول معاوضے بہتر شرائط کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے، ان کی تربیت کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں گے تاکہ وہ نہ صرف اچھے معلم ہوں بلکہ شاگردوں کے لیے اخلاق کا بھی اچھا نمونہ بن سکیں، اور ان کے تقرر میں صرف ان کی علمی اسناد ہی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے افکار اور سیرت و کردار کے لحاظ سے ہماری نئی نسلوں کو تعلیم دینے کے اہل ہیں۔
تعلیمی اداروں میں آزاد فضا پیدا کی جائے گی اور یونیورسٹیوں کو قومی تعلیمی پالیسی کے حدود کے اندر پوری طرح خود مختارانہ حیثیت دی جائے گی۔ قومی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا اور عربی زبان ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جائے گی۔ تعلیمی اداروں میں فوجی تربیت کا انتظام کیا جائے گا تاکہ نوجوان ملک کے دفاع کے لیے تیار ہو سکیں۔ ہمارے منشور میں نظم و نسق کی اصلاح کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ ملک کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اچھے سے اچھا پروگرام بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو چلانے کے لیے ایک دیانتدار، فرض شناس اور عمدہ اہلیت رکھنے والی انتظامیہ موجود نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے جو تدابیر ہم نے تجویز کی ہیں ان میں سے چند نمایاں تدبیریں یہ ہیں۔ کوئی سرکاری ملازم جو اپنی جائز مالی حیثیت سے زیادہ بلند معیار زندگی اختیار کرے یا جائیداد پیدا کرے، اس کا بلا تاخیر محاسبہ کیا جائے۔ ایک ایسا اعلیٰ اختیارات رکھنے والا محکمہ قائم کیا جائے جو سرکاری افسروں کے ظلم اور اختیارات کے بے جا استعمال کی شکایات سنے اور ان کے فوری تدارک کا اہتمام کرے۔ جن اداروں میں سرکاری ملازمتوں کے لیے کارکنوں کی تربیت کی جاتی ہے ان میں اخلاقی اور دینی تربیت لازمی طور پر شامل کی جائے تاکہ اہلیت کے ساتھ ساتھ حکومت کے افسروں میں دیانتداری اور فرض شناسی بھی پیدا ہو۔ نظم و نسق پر کسی ایک سروس کی اجارہ داری قائم نہ رہنے دی جائے اور حکومت کے مخصوص فنی شعبوں کی سربراہی پر انہی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مقرر کیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی نے ملک کے معاشی نظام کی اصلاح کے لیے کیا پروگرام پیش کیا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام 4 بڑے بڑے عنوانات پر مشتمل ہے: زراعت، صنعت و تجارت، مزدوروں اور کم تنخواہ پانے والے ملازموں کے حقوق اور عام معاشی اصلاحات۔ زراعت کے معاملے میں جو اہم اصلاح ہم نے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک جاگیرداریوں کا تعلق ہے، خواہ وہ نئی ہوں یا پرانی، ان کو قطعی ختم کر دیا جائے، اور جہاں تک ان زرعی املاک کا تعلق ہے جو پہلے سے لوگوں کی ملکیت میں چلی آ رہی ہیں، وہ اگر ایک خاص حد سے زائد ہوں تو زائد حصے کو منصفانہ شرح پر خرید لیا جائے۔ یہ حد مغربی پاکستان کے زرخیز علاقوں میں 100 اور 200 ایکڑ کے درمیان اور مشرقی پاکستان میں 100 بیگھہ ہوگی۔ کم پیداواری صلاحیت کی زمینوں کے لیے اسی معیار کے لحاظ سے مختلف حدیں مقرر کی جائیں گی۔ اس طریقے سے جو زمینیں حاصل ہوں گی انہیں غیر مالک کاشتکاروں اور اقتصادی حد سے کم زمین کے مالکوں کے ہاتھ آسان اقساط پر فروخت کر دیا جائے گا، اور یہی طریقہ سرکاری املاک اور نئے بیراجوں کے ذریعے سے قابل کاشت ہونے والی زمینوں کے معاملے میں بھی اختیار کیا جائے گا۔ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو گزارے کے قابل زمین حاصل ہو جائے۔ پچھلی ناہمواریوں کو دور کرنے کے بعد ہم کلیتاً شرعی قوانین پر یہ اعتماد کریں گے کہ ان کے نفاذ کی وجہ سے آئندہ کوئی زمینداری ناجائز یا مشتبہ طریقوں سے پیدا نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح جب بٹائی اور ٹھیکے کے بارے میں شرعی احکام کی سختی کے ساتھ پابندی کرائی جائے گی اور تمام ناجائز طریقوں کو بند کر دیا جائے گا تو کوئی زمینداری ظلم کی شکل اختیار نہ کر سکے گی۔ مغربی پاکستان میں گزارا یونٹ تک اور مشرقی پاکستان میں 10 ایکڑ تک اراضی کے مالکوں کو مال گزاری سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ انصاف نہیں ہے کہ انکم ٹیکس کے معاملے میں تو ایک حد مقرر کی جائے جس سے کم آمدنی رکھنے والے پر کوئی ٹیکس عائد نہ ہو، مگر زمین کے متعلق کوئی حد نہ رکھی جائے اور گزارے سے کم زمین رکھنے والوں پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے۔ مال گزاری کی تشخیص کے معاملے میں بھی ہم انکم ٹیکس کا یہ اصول نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ کم آمدنی رکھنے والوں پر نسبتاً کم اور زیادہ آمدنی والوں پر نسبتاً زیادہ مالیہ عائد کیا جائے۔ اس امر کا پورا انتظام کیا جائے گا کہ کاشتکاروں کو ان کی پیدا کردہ اجناس کی معقول قیمت ملے اور ان کے حصے کا فائدہ بیچ کے لوگ نہ لے اڑیں۔ خصوصاً پٹسن، کپاس، تمباکو، گنے اور دوسری تجارتی فصلوں کے معاملے میں ہر بیجا استحصال کا سدباب کیا جائے گا۔ دیہی علاقوں میں ایسی صنعتوں کو رواج دینے کی کوشش کی جائے گی جن سے بے روزگاری بھی دور ہو اور زراعت پیشہ آبادی کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکے۔ صنعت و تجارت کے معاملے میں دولت کا جو بے تحاشا ارتکاز ہوا ہے اس کو توڑنے اور مرتکز شدہ دولت کو پھیلانے اور آئندہ ارتکاز کو روکنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں 12 تجاویز پیش کی ہیں،
جن پر عمل کرنے سے ہماری معاشی زندگی اس بیماری سے پوری طرح نجات حاصل کر سکتی ہے۔ ان میں سے چند اہم تجاویز یہ ہیں: سود، سٹہ، جوا اور دولت حاصل کرنے کے ان تمام طریقوں کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا جائے جن کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ بینکنگ اور انشورنس کے پورے نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق تبدیل کیا جائے۔ ناجائز اور حرام طریقوں سے جو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ گئی ہے اس کا سختی کے ساتھ محاسبہ کیا جائے اور اسے واپس لینے کے لیے مناسب قانونی اور انتظامی تدابیر اختیار کی جائیں۔ کمپنیوں کی ملکیت میں ایک شخص یا خاندان کے لیے زیادہ سے زیادہ حصوں کی ایک حد مقرر کر دی جائے اور اس سے زائد حصص کو عام فروخت کے لیے کھول دیا جائے۔ مینیجنگ ایجنسی کا طریقہ بند کر دیا جائے۔ بینکوں، انشورنس کمپنیوں، بازار حصص اور سرکاری مالیاتی اداروں پر سے سرمایہ داروں کا تسلط ختم کر دیا جائے۔ اجارے داریوں اور کاروباری جتھا بندیوں کو توڑا جائے۔ قرض دینے کی پالیسی تبدیل کی جائے تاکہ چھوٹے اور نئے سرمایہ کاروں کو بھی قرض مل سکیں۔ بونس اسکیم پر نظر ثانی کی جائے۔ صنعتوں اور درآمدی اور برآمدی تجارت کے لیے لائسنسوں کے اجرا کا طریقہ بھی بدلا جائے اور اس امر کا انتظام کیا جائے کہ صنعت کار اور بڑے تاجر ایک معقول حد سے زائد منافع نہ کما سکیں۔ ہم قومی ملکیت کے نظام کو بطور اصول اختیار کرنا صحیح نہیں سمجھتے، البتہ جن صنعتوں کو حکومت کے انتظام میں قائم کرنا یا چلانا فی الواقع ضروری ہو ان کے بارے میں عوام کی نمائندہ اسمبلی اس طریقے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یہ اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ ان صنعتوں کا انتظام بیوروکریسی کی معروف خرابیوں کا شکار نہ ہونے پائے۔ مزدوروں اور کم تنخواہ پانے والے ملازموں کے حقوق ہمارے منشور کے مستقل باب میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں معاوضوں کا فرق اس وقت 1 اور 100 سے بھی زیادہ ہے، اسے گھٹا کر ہم 1 اور 20 پر، پھر بتدریج کم کر کے 1 اور 10 کی نسبت پر لانا چاہتے ہیں۔ کم سے کم معاوضہ ہمارے نزدیک موجودہ مصارف زندگی کے لحاظ سے 150 اور 200 کے درمیان ہونا چاہیے، اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی ہوتی رہنی چاہیے۔ کم تنخواہ پانے والے ملازموں کو مکان، علاج اور بچوں کی تعلیم کے لیے مناسب سہولتیں ملنی چاہیے، اور مزدوروں کو نقد بونس کے علاوہ بونس شیئرز کے ذریعے سے صنعتوں کی ملکیت میں حصے دار بھی بنایا جانا چاہیے۔ ان بڑی بڑی تجاویز کے علاوہ ہمارے منشور میں بہت سی دوسری تجاویز بھی شامل کی گئی ہیں جن میں یہ مقصد بنیادی طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے کہ ہماری معیشت میں صنعت کار اور محنت کار کے درمیان طبقاتی نزاع برپا ہونے کے امکانات باقی نہ رہیں اور اس کی جگہ انصاف کے اصولوں پر تعاون کا خوشگوار تعلق قائم ہو۔ ملک کی عام معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے زکوٰۃ کی تنظیم کو ہم نے اپنے پروگرام میں سب سے مقدم رکھا ہے، جس کے ذریعے سے یہ اہتمام کیا جائے گا کہ پورے ملک میں کوئی شخص اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس فن میں نہ صرف جمع شدہ رقوم، تجارتی اموال، زرعی پیداوار اور مویشیوں وغیرہ پر فرض زکوٰۃ وصول کی جائے گی، بلکہ عام خیراتی رقوم اور فی سبیل اللہ اعانتیں بھی جمع کی جائیں گی، اور ان سے بوڑھوں، اپاہجوں، معذوروں اور یتیم و غریب بچوں کی کفالت کی جائے گی۔ بے روزگاروں کو روزگار ملنے تک وظائف دیے جائیں گے، غریبوں کا علاج کیا جائے گا، ضرورت مند اور مستحق لوگوں کو قرض حسن دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی جو تھوڑے سے سرمایے سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے منشور میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ بالواسطہ ٹیکسوں کو کم اور بلا واسطہ ٹیکسوں کو بڑھایا جائے تاکہ عوام پر سے ٹیکس کا بار کم ہو سکے۔ بیرونی قرضوں اور بیرونی سرمایے پر ملک کے انحصار کو ختم کرنے اور سابق قرضوں سے نجات پانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ سرکاری خزانے کا مال بیجا مصارف پر صرف کرنے کا سدباب کیا جائے گا، اور رفاع عام کے کاموں اور ان تجارتی کاموں سے جو حکومت کے انتظام میں چل رہے ہیں بیجا نفع اندوزی کو روک دیا جائے گا۔ قومی صحت کے لیے ہمارا پروگرام 8 تجاویز پر مشتمل ہے، جن میں سستی قیمت پر دواؤں کی فراہمی، علاج کے مصارف میں تخفیف، شفاخانوں اور دایا گھروں کی توسیع، وبائی اور متعدی امراض کی روک تھام، شفاخانوں کے عملے کی اخلاقی اصلاح، غذا اور دواؤں میں آمیزش کا سدباب اور وسیع پیمانے پر حفظ صحت کے انتظامات شامل ہیں۔
اس میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ ملک میں علاج کی سہولتوں کو عام کرنے کے لیے یونانی طب اور ہومیوپیتھی کے شفاخانے بھی سرکاری طور پر قائم کیے جائیں۔ ہم نے اپنے منشور میں اسلامی فرقوں کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ انہیں حدود قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اپنے پیرووں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا پورا حق حاصل ہوگا، ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کی اپنی فقہ کے مطابق کیے جائیں گے اور وہ اپنے خیالات کی اشاعت آزادی کے ساتھ کر سکیں گے۔ غیر مسلم اقلیتوں کو بھی ہم نے اسی طرح تمام شہری اور قانونی حقوق اور مذہب و عبادت، تہذیب و ثقافت اور پرسنل لاء کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ منشور کے ایک مستقل باب میں ہماری خارجہ پالیسی کے اصول اور مقاصد بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، دنیا میں ہمارا یہ قومی وصف نمایاں ہونا چاہیے کہ ہم راست باز اور عہد و پیمان کے پابند ہیں، حق و انصاف کے حامی اور ظلم و زیادتی کے مخالف ہیں۔ ہم بین الاقوامی امن چاہتے ہیں، مگر بین الاقوامی عدل کے بغیر دنیا میں امن کا قیام ہمارے نزدیک ممکن نہیں ہے۔ سامراجیت اور استعمار، خواہ مغربی ہو یا مشرقی، ہماری نگاہ میں یکساں قابل مذمت ہے، اور ہماری ہمدردی ہمیشہ ان مظلوم قوموں کے ساتھ ہوگی جو اس کی شکار ہوں، خصوصاً مسلمان جہاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہم ان کی لازماً حمایت کریں گے، کیونکہ یہ ہماری انسانیت کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے دین کا تقاضا بھی۔ ہم دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، مگر کسی ایسی دوستی کے قائل نہیں ہیں جس سے ہمارے نظریہ حیات یا ہماری آزادی پر آنچ آتی ہو۔ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوگی۔ دنیا کی بڑی قوموں کے بلاکوں کی کشمکش سے ہم اپنے ملک کو بالکل الگ رکھیں گے۔ کشمیر، فرقہ بند اور ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ظلم وہ بنیادی مسائل ہیں جنہیں انصاف کے ساتھ حل کیے بغیر ہمارے نزدیک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے۔ مسلم ممالک کے ساتھ ہم قریب ترین برادرانہ تعلقات رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے مشترک مفادات کے لیے ان کے درمیان گہرا تعاون ہو۔ منشور کے آخر میں جماعت اسلامی نے اپنی پارلیمانی پالیسی کو بھی صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ مرکز یا صوبوں میں جہاں بھی اس کی پارلیمانی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی، وہ حکومت کی باغ ڈور سنبھال کر ایمانداری کے ساتھ اپنے منشور پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو حکومت چھوڑ دے گی۔ دوسری کسی پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت وہ صرف اس صورت میں بنائے گی جبکہ اسے یہ توقع ہو کہ اس حکومت میں اپنے اصول اور مقاصد کے مطابق کام کرنا اس کے لیے ممکن ہوگا۔ بصورت دیگر وہ حزب اختلاف کی حیثیت سے کام کرے گی، لیکن جماعت اسلامی کبھی اختلاف برائے اختلاف کی قائل نہیں رہی ہے۔ حکومت خواہ کسی پارٹی کی بھی ہو، جماعت اس کے صحیح کاموں میں اس کا ساتھ دے گی اور غلط کاموں کی بہرحال مخالفت کرے گی۔ یہ ہے جماعت اسلامی کے منشور کا خلاصہ۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم قومی زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کا ایک جامع پروگرام لے کر آئے ہیں۔ کسی ایک پہلو پر ہم نے اتنا زور نہیں دیا ہے کہ دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔